سال کی تھی، رمضان مبارک کا چاند نمودار ہوا، میرے پھول سے گلشن سہارا کے پھول سے روزے رکھنے کا ارادہ کیا۔ گرمی کا زمانہ تھا مگر پھر مولا حسین نے روزہ رکھا۔ اب روزہ رکھا ہے، صبح کا دن نمودار ہوئی ہے، گرمی کی شدت زیادہ ہوئی ہے، امام حسین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ گلشن سہارا نے جب یہ منظر دیکھا تو بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کہا، اے حسین افطار کر لو، ابھی تم پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ مولا حسین نے انکار کر دیا۔ جب رسول خدا اور مولا علی کو خبر ہوئی تو مولا حسین نے روزہ رکھنے کے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ اے حسین روزہ افطار کر لو، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تم پر روزہ رکھنا افطار نہیں، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو مولا حسین کہتے ہیں، نانا مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا کی رضامندی کے لیے کام کروں اور اسے ترک کروں۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ خدا بندہ عالم نے بعد تحفہ ان کو سلام فرماتے ہیں کہ میرے حسین نے میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے، کہ میرے حسین نے میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے اور شدید گرمیوں بھوک و پیاس میں اس نے روزہ رکھا، لیکن اسے پورے دن کا روزہ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے پورے دن کا روزہ رکھا ہے، لیکن رسول خدا نے کہا کہ مجھے علی اور فاطمہ کی بے چینی کا وارہ نہیں ہے۔ اب شام نمودار ہوئی، بی بی فاطمہ نے کہا، اے حسین روزہ افطار کر لو۔ امام حسین نے کہا، نہیں اماں میں روزہ افطار نہیں کروں گا جب تک آپ اور بابا مجھے عید بطور تحفہ نہ دے دیں، میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، حسین خدا نے مجھے ایک چشمہ دیا جس کا نام کوثر ہے، اس چشمے کو میں تمہیں دے دوں گا۔ پھر مولا علی نے فرمایا، اے حسین تمہارے دادا نے اپنے ہاتھوں سے باغ تیار کیا تھا، وہ باغ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے درد سبز کے سبز ہیں اور اس درد پہ بھوکے لگے ہیں، جو بھی بیمار اس بھوکے کو کھاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ پھر فاطمہ نے کہا، اے حسین بیٹا پروردگار عالم نے مجھ کو زمین پر آب و نمک دیا ہے کہ جو بھی عالم اسے کھاتا ہے تو اس کی جو ثواب ملتا ہے وہ مجھے ملتا ہے، جو اس کا اجر ہوتا ہے وہ مجھے ملتا ہے، تو میں وہ تمہیں دے دوں۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آسمان پر ایک 30 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوا ہے جو میں اسے 30,000 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ میں اب اس عرصے جو بھی مجھ سے
پڑتا مانچے مارے گا، اس کے گوشوارے چھینے